नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फ़ातिर बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 36। वल्लदीना और वो लोग काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, लहुम उनके लिए नारो जहन्नमा जहन्नम की आग है, आतिश जहन्नम है। ला युक़ज़ा नहीं फ़ैसला किया जाएगा, अलैहिम उन पर मौत का, फ़यमूतु कि वो मर जाएं। वला युख़फ़फ़ु और ना हल्का किया जाएगा, अनहुम उनसे, मिन अज़ाबिहा इस जहन्नम का अज़ाब। कज़ालिक इसी तरह, नजज़ी हम बदला देते हैं, सज़ा देते हैं, कुल्ला हर कफूर ना शुक्र को। आयत नंबर 36। वहुम और वो यस्तारिखूना चलाएंगे, फ़ीहा उसमें, रब्बना ए हमारे रब, और कहेंगे ए हमारे रब, अखरिजना तू निकाल हमें, न अमल अब हम अमल करेंगे, सालिहन नेक साले, गैर लदी उसके अलावा जो, कुन्ना नअमलो हम अमल किया करते थे पहले। अवलम नुअम्मिरकुम अल्लाह फरमाएंगे क्या और, लम नुअम्मिरकुम नहीं हमने उम्र दी थी तुमको, मा उतनी के यतज़क्करो नसीहत पकड़ लेता है, फ़ीह इसमें, मन तज़क्करा वो शख्स जो नसीहत हासिल करना चाहे, वजाअकुम और आया तुम्हारे पास, वजाअकुम नज़ीर और आया तुम्हारे पास डराने वाला भी। फ़ज़ूक़ू अब तुम चखो अज़ाब, फ़मा पास नहीं है, लिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए, मिन नसीर कोई मददगार। आयत नंबर 38। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आलिमो जानने वाला है, गैबिस समावाति वल अर्ज़ गैब पोशीदा चीज़ें आसमानों और ज़मीन की। इन्नहु अलीमुम बेशक वो खूब जानने वाला है, बिदाति सदूर सीनों के भेद, सीनों के राज। आयत नंबर 39। हुवल्लज़ी वही है जिसने, जालकुम बनाया तुमको, खलाइफा एक दूसरे का जानशीन, फिल अर्ज़े ज़मीन में। फ़मन फिर जिसने, काफ़रा कुफ़र किया, फ़अलैहि तो उसी पर वबाल होगा, कुफ़्रुहु उसके कुफ़र का। वला यज़ीदुल काफ़िरीना और नहीं ज़्यादा करता काफ़रों को, कुफ़्रुहुम उनका कुफ़र, इंद रब्बिहिम उनके रब के नज़दीक, इल्ला मगर मक़ता नाराज़ी ही में। वला यज़ीदुल काफ़िरीना और नहीं ज़्यादा करता काफ़रों को, कुफ़्रुहुम उनका कुफ़र, इल्ला मगर खसारा नुकसान ही में। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 36। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारो जहन्नमा और जिन लोगों ने कुफ़र किया उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतु वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा उनके मुताल्लिक़ ये फ़ैसला नहीं किया जाएगा कि वो मर जाएं। वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा और ना ही उनसे जहन्नम का अज़ाब हल्का किया जाएगा। कज़ालिक नजज़ी कुल्ला कफूर हम हारना शुक्र को इसी तरह बदला देते होते हैं, सदा देते होते हैं। आयत नंबर 37। वहुम यस्तारिखूना फ़ीहा रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैर लज़ी कुन्ना नामल और वो जहन्नम में चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैर लज़ी कुन्ना नामल ए हमारे रब तो हमें इससे निकाल, जहन्नम से हमें निकाल, अब हम नेक अमल करेंगे,
نہ کہ وہ جو پہلے کننا نعملو، نہ کہ وہ جو ہم پہلے کرتے ہوتے تھے، یعنی غیروں کی بجائے تیری عبادت کریں گے اور معصیت اور گناہ کے کام کی بجائے تیری اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ اس سے مراد کتنی عمر ہے؟ مفسرین نے مختلف عمریں بیان کی ہیں۔ بعض نے بعض حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ 60 سال کی عمر مراد ہے، لیکن ہمارے خیال میں عمر کی تعین صحیح نہیں، اس لیے کہ عمریں مختلف ہوتی ہیں، کوئی جوانی میں، کوئی کہولت میں اور کوئی بڑھاپے میں فوت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ادوار بھی لمحہ گزراں کی طرح مختصر نہیں ہوتے، بلکہ ہر دور خاصا لمبا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جوانی کا دور ہے، بلوغت سے کہولت تک کا دور ہے، اور کہولت یعنی وہ 1.5 عمر کا دور بڑھاپے تک، اور بڑھاپے کا دور موت تک رہتا ہے۔ کسی کو سوچ بچار، نصیحت خیزی اور اثر پذیری کے لیے چند سال، کسی کو اس سے زیادہ اور کسی کو اس سے بھی زیادہ سال ملتے ہیں، اور سب سے یہ سوال کرنا صحیح ہوگا کہ ہم نے تجھے اتنی عمر ہی دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا، پھر تو نے حق کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر لیتا تھا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ فرمائیں گے اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب تم عذاب کا مزہ چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس سے مراد جو ڈرانے والے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے پیغمبر اور اس کے ممبر و محراب کے وارث علماء اور دعوت دینے والے تیرے پاس آئے تھے قرآن حدیث کی، لیکن تو نے اپنی عقل و فہم سے کام لیا، تو نے اپنی سوچ کے مطابق کام لیا، اور نہ کہ دایان حق کی بات کو اس کی طرف دھیان کیا، ان کی بات آپ نے نہیں سنی۔ اب تم عذاب کا مزہ چکھو، وما للظالمین من نصیر، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 38، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض۔ بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کا عالم الغیب ہے، جاننے والا ہے، غیب جانتا ہے، چھپی چیزیں جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہاں یہ بیان کرنے سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کر رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اطاعت کریں گے اور شرک کی جگہ توحید کو اختیار کریں گے، لیکن ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ تمہیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو، جس طرح کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں جانتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھید بھی وہی جانتا ہے، اور رازوں کو بھی، سینے کے رازوں کو بھی وہی جانتا ہے۔ یہ پچھلی بات کی تعلیل سبب بیان کرنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم کیوں نہ ہو،
جبکہ وہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور رازوں سے بھی، سینے کے رازوں سے بھی واقف ہے، جو سب سے زیادہ مخفی ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ چھپے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 39، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضی میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک کفر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ اسے اللہ کے غصے، اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی میں اضافہ ہی ہوگا، اور انسان کے اپنے نفس کا خسارہ بھی زیادہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔